یہ واقعہ ہماری امی کے ساتھ پیش آیا جب میں بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3 سال عمر تھی۔ ہم کراچی میں رہتے تھے۔ امی اپنے سسرال میں سب کے ساتھ، دادا دادی 2 چچاؤں کے ساتھ رہتی تھیں۔ میرے والد حیدرآباد میں کام کرتے تھے۔ ابو چاہتے تھے کہ امی کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، لیکن اپنے لیے مکان نہیں خرید سکے تھے۔ جب وہ مکان لینے کے قابل ہو گئے تو کسی نے بتایا کہ ایک مکان ہے جو کم قیمت میں مل رہا ہے، تمہاری فیملی کے لیے مناسب ہے۔ ابو نے یہ مکان خرید لیا۔ اس مکان میں 1 کمرہ، 1 کچن اور باتھ روم تھا، اور صحن کافی بڑا تھا۔ ہم 3 افراد کے لیے کافی تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو پڑوسن ملنے آئیں۔ انہوں نے ہی اپنا آدھا مکان ابو کو فروخت کیا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگیں کہ میں سمجھی کہ کوئی زیادہ عمر کا شادی شدہ جوڑا ہوگا جو یہ مکان خرید رہا ہے، تم تو بہت کم عمر کے ہو، کیونکہ اس وقت امی کی عمر 16-17 سال تھی اور ابو بھی 23-24 سال کے تھے۔ امی نے کہا، کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ جگہ اچھی نہیں ہے؟ کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگیں کہ نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی ہوں، اور اپنی بات بدل کر چلی گئیں۔ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی اور لالٹینیں جلایا کرتے تھے۔ اب باقی کہانی امی کی زبانی سنیے۔ جب گھر کی صفائی وغیرہ کر کے سامان سیٹ کرنے کے بعد رات کو سونے کے لیے لیٹے تو عجیب بے چینی ہو گئی۔ کروٹیں بدلتے رہے لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی غنودگی ہوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ کافی دیر ایسا ہوتا رہا، پھر لگا صحن میں کوئی چل رہا ہے۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ صبح سب بھول گئے اور اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دوسری رات ابو کی ڈیوٹی تھی۔ انہوں نے کہا، جب صبح دروازہ کھٹکھٹاؤں اور آواز دوں تو کھولنا، ورنہ نہ کھولنا۔ مالک مکان کے گھر جانے آنے کے لیے کمرے کے ساتھ ہی دروازہ تھا۔ جب ایک دوسرے سے کوئی کام وغیرہ ہوتا تو آواز دے کر دروازہ کھول لیتے تھے، رات میں بند کر لیتے۔ جب رات کو 10 بجے تمہارے والد کام پر گئے تو میں نے دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تقریباً 12 یا 12:30 بجے محسوس ہوا کہ بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور باہر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے سوچا صبح ہو گئی ہے تو تمہارے ابا آ گئے ہیں۔ میں اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی، لیکن اندھیرا تھا۔ پھر لالٹین اٹھا کر باہر آئی، دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ بند کیا، لالٹین لے کر باتھ روم میں دیکھا، کچن میں گئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، پھر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر میں سو گئی۔ صبح میری پڑوسن آئی تو اس نے پوچھا کہ اکیلے نیند آتی تھی، ڈر تو نہیں لگا؟ میں نے کہا، نہیں، ڈر تو نہیں لگا، لیکن کچھ بے چینی میں رات گزاری ہے۔ یہ کہہ کر میں نے رات کا واقعہ بتایا تو کہنے لگی، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میلاد شریف، قرآن خوانی وغیرہ کروا لیں، سب صحیح رہے گا۔ ویسے بھی تم نے نیا گھر خریدا ہے۔ اس گھر میں آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا اور رات کو اکثر یہی ہوتا کہ گھر میں کوئی چل رہا ہے یا ہمارے کمرے سے نکل کر باتھ روم گیا ہے۔ کبھی عورت کے ہنسنے کی آواز آتی اور کبھی چوڑیوں کے بجنے کی آواز۔ کبھی بہت سارے لوگ عجیب سی زبان میں بات کرتے محسوس ہوتے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ سب کچھ تب ہوتا جب تمہارے ابو رات کی ڈیوٹی پر ہوتے۔ میں جب انہیں بتاتی تو وہ بات ٹال دیتے، کہتے تم اکیلی ہوتی ہو اسی لیے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بھلا مجھے کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ یہ سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ ایک دن ہماری رشتہ دار خاتون آئیں جو میری بہنوں جیسی تھیں۔ انہیں میں نے سب کچھ بتایا تو کہنے لگیں، میں احمد سے کہوں گی کہ میلاد وغیرہ کروا لیں۔ تمہارے ابو کو وہ نام لے کر مخاطب کرتی تھیں۔ وہ انہیں چھوٹا بھائی سمجھتی تھیں۔ آخر انہوں نے مردانہ میلاد کا پروگرام بنایا کہ جمعرات کو میلاد شریف کروانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میلاد شروع کیا گیا، لوگ آنا جانا شروع ہوئے۔ میلاد پڑھنے والے نے ابھی درود شریف پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ایک ٹڈا اڑتا ہوا آیا اور پڑھنے والے کے منہ کے گرد چکر لگانے لگا، جسے اس نے ہاتھ سے پکڑ کر پھینک دیا۔
پھر انہوں نے حمد نعت وغیرہ پڑھنا شروع کی تو نہ جانے کہاں سے بہت سارے ٹڈے نکل کر آ گئے اور پڑھنے والوں کے منہ سے ٹکراتے رہے، جس سے ان کا میلاد پڑھنا دو بھر ہو گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی میلاد ختم کیا اور جاتے ہوئے ابو سے بولے، یہ تحفہ پکڑو۔ تمہارے ابو نے رومال ہاتھ میں پکڑ کر کھول کر دیکھا تو بہت سے ٹڈے نکل پڑے۔ میلاد پڑھنے والوں نے کہا کہ ایسا پہلی بار ہمارے ساتھ ہوا جو میلاد پڑھنے نہ دیا گیا۔ ہم لوگ میلاد پڑھتے ہوئے یہ ٹڈے بھی پکڑ کے جمع کرتے رہے۔ اس وقت ہی وہ ٹڈے نظر آئے، پھر غائب ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ میلاد کے وقت کہاں سے یہ ٹڈے آ گئے تھے اور پھر کہاں غائب ہو گئے۔ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹی تو ایسا لگا کہ میرے جسم پر کسی نے بہت وزن رکھ دیا ہو۔ میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں بہت سے بچے جمع ہو رہے ہیں جن کی عمر 10-12 سال کی ہوگی۔ وہ سب مجھ کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ان کے سروں پر ایک چوٹی بندھی ہوئی ہے۔ کالے کالے ننگے بچے صرف لنگوٹ باندھے ہوئے تالیاں مار مار کر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، کیسا تنگ کیا تھا ہم نے، پڑھنے ہی نہیں دیا، بھگایا سب کو۔ وہ ہم ہی تھے جو ٹڈے بن کر آئے تھے۔ اب تم کو بھی ایسے ہی بھگائیں گے، تم کو جانا ہی ہوگا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کے بعد ایک عورت آئی، بندیا لگائے، گھاگرا پہنے، وہ بھی مجھے آنکھیں دکھاتی ہوئی چلی گئی۔ صبح میں نے تمہارے ابو کو یہ بات بتائی مگر وہ نہیں مانے۔ انہوں نے اسے وہم یا خواب کہہ کر خاموش کر دیا۔ ایک دن میں دسترخوان لگا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ دیوار پہ 2 آنکھیں اگ آئی ہوں جو مجھے گھور رہی ہوں۔ میں نے تمہارے ابو سے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے تو کہنے لگے تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے پیچھے دیوار پر دیکھیں، 2 آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہنے لگے کہاں ہیں، یہاں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں اتنی بڑی بڑی آنکھیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، مجھے صاف نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ وہ تھوڑا ڈرے ہوں گے۔ دوسرے دن تمہارے ابو کمرے میں تھے اور میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ کام ختم کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا تمہارے ابو کے پیچھے ایک کالا لمبا چوڑا لنگوٹی باندھے آدمی کھڑا ہے۔ میں ڈر کر پیچھے ہوئی اور چیخ کے بولی دیکھو وہ کھڑا ہے۔ اس وقت وہ بھی ڈر گئے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے یہاں تو کوئی نہیں، لیکن وہ مجھے اب بھی نظر آ رہا تھا جو بڑی بڑی آنکھیں نکال کر گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ غائب ہو گیا۔ رات کو غنودگی میں مجھے ایسا لگا کہ کوئی زمین کھود رہا ہے۔ مجھے نظر آیا کہ ایک کالا آدمی ہے، وہ کدال لیے زمین کھود رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بولا تیری قبر کھود رہا ہوں۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور اس سے کہنے لگی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور زمین کھودتا رہا۔ کچھ دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے کسی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ مجھے تکلیف کیا ہے۔ سوچ رہی تھی کہ کراچی جاؤں اور دادا میاں سے ملوں، وہی ہمارے مسائل حل کر سکتے تھے۔ دادا میاں کے متعلق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب وہ بچے تھے تب سے دادا میاں کو اسی حال میں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ نہیں پتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہ تھا اور نہ کبھی ان کے گھر کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ محلے میں لوگوں کو کچھ پوچھنا ہوتا وہ سب ہی ان سے مشورہ کرتے تھے۔ 1 مہینے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا تو سب لوگ ہم سے ملنے آئے اور خیریت پوچھی۔ میری حالت بہت خراب تھی، مرجھایا چہرہ، کمزور جسم، رنگ بھی کم ہو گیا تھا۔ جب یہاں سے گئی تھی اس وقت سرخ سفید رنگ، ابھرے بھرے جسم کی صحت مند عورت تھی۔ سب میرا حال دیکھ کر چپ سے ہو گئے تھے۔ میں تو خاص طور سے دادا میاں سے ملنے آئی تھی، ان سے کچھ پوچھنا تھا۔ شام کے وقت میں اپنی پھپھو کے ساتھ دادا میاں کے گھر گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے مجھے معلوم ہے کیا پوچھنا ہے، وہ گھر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا ورنہ نقصان ہوگا۔
ہم نے کہا اتنی جلدی کیسے ممکن ہے، آپ کچھ کریں۔ اس زمانے میں میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے جب بھی کچھ نظر آئے درود شریف پڑھ لیا کرو، ہم بھی دیکھیں گے۔ میں نے گھر واپس آ کر سب کو یہ واقعہ بتایا، یہ بھی بتایا کہ دادا میاں کہہ رہے تھے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ۔ سب لوگ یہ سن کر بہت پریشان ہو رہے تھے اور اس بات پر حیران بھی کہ دادا میاں کو سب باتوں کی خبر کیسے تھی۔ کچھ روز وہاں گزارنے کے بعد مجبوراً ہمیں واپس آنا پڑا کیونکہ روزگار وہاں تھا، لیکن اب میں اپنے گھر ڈرتی نہیں تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب کچھ نظر آتا یا کوئی آہٹ ہوتی تو پورے گھر میں لالٹین لے کر ضرور دیکھتی کہ کون ہے، اور پھر واپس آ کر لیٹ جاتی۔ کراچی سے آنے کے بعد میں سونے لیٹی تو کمرے میں ایک موٹی سی چھپکلی آ گئی اور اتنی تیز تیز آواز نکالنے لگی کہ میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اس کو بھگانے کی بہت کوششیں کی مگر وہ گئی نہیں۔ پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی آواز بند ہو گئی۔ دوسرے دن غنودگی سی طاری ہونے لگی تو مجھے لگا کہ میرے اوپر ایک کتا حملہ کر رہا ہے۔ میں خوف سے دور بھاگتی ہوئی درود شریف پڑھنے لگی تو وہ کتا ایک مرغا بن گیا۔ اچانک ایک بزرگ آ جاتے ہیں تو مرغا یا کتا بھاگ جاتے ہیں۔ بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اب کبھی بھی مجھے اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی تو اچانک ہی وہ بزرگ بھی آ جاتے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ عجیب الخلقت لوگ فرار ہو جاتے۔ وہ بزرگ مجھے گلاب کا پھول دیتے اور مسکراتے ہوئے کہتے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح 2 مہینے ہو گئے۔ دوبارہ کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو میں پھپھو کے ہمراہ دادا میاں سے ملاقات کے لیے گئی اور انہیں بتایا کہ اب بھی وہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، لیکن ایک بزرگ کی آمد پر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہمارے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن تمہیں مکان چھوڑنا ہوگا کیونکہ یہ مکان ان کا بہت پرانا ٹھکانہ ہے۔ وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ نہیں آتے۔ اب تمہیں ایک خوشی ملنے والی ہے۔ تمہارے ابو بھی پاس ہی بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگے تمہارے ہاں فرزند آنے والا ہے۔ وہ خوش ہو گئے۔ تمہارے ابو نے پوچھا نام کیا رکھیں؟ آپ ہی نام تجویز کریں۔ تو انہوں نے کہا حامد نام رکھنا۔ ہم واپس حیدرآباد آ گئے۔ میں خوش تھی کہ اب بیٹا ہوگا کیونکہ تمہارے بعد 2 بیٹیاں اور ہوئی تھیں جو انتقال کر گئی تھیں۔ اب بیٹے کی خبر سن کر سب خوش تھے۔ 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا آنے والا تھا۔ اب مکان بھی تبدیل کرنا تھا۔ مکان بیچنے کے بعد دوسرا مکان خریدنا آسان نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مکان نہیں مل رہا تھا۔ میری پڑوسن بھی تسلیاں دیتی رہتی تھی، گھبرانا نہیں، ہم ہیں، کوئی تکلیف ہو تو فوراً بلا لینا۔ اب 7واں مہینہ ختم پر تھا کہ ایک رات خواب میں کوئی عورت آئی جو مجھ سے کہتی ہے اپنی قمیض کا دامن پھیلا، مجھے کچھ دینا ہے۔ میں اس سے کہتی ہوں کیا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے لے پکڑ، اپنے ہاتھ میری جھولی میں ڈالتی ہے، کہتی ہے خوش ہو جاؤ لیکن یہ چیز 3 مہینے کے لیے ہے، واپس لے لوں گی۔ صبح میں اسی سوچ میں رہی کہ 3 مہینے کے لیے کیا چیز دی ہے جو واپس چلی جائے گی۔ وہ عورت اکثر نظر آتی تھی، گھاگرا پہنے، بندیا لگائے، ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کی پوری فیملی ہے۔ کالا بھجنگ آدمی، وہ عورت اور بچے اکثر نظر آتے تھے۔ یہ بات بھی ذہن سے جھٹک دی۔ آخر وہ دن بھی قریب آ گیا جب بیٹے کی خوشی ملنے والی تھی۔ ہم نے اپنی دوست کو بھی بلا لیا تھا اور برابر والی بھی تھیں، ان کی ساس دائی تھیں۔ جب بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹے کے رونے کی آواز سن کر میں خوش ہوئی کہ خیریت سے ولادت ہو گئی۔ دائی اماں بھی خوش تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر بچہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خون نہیں ہے۔ خون کی کمی تو مجھے بھی بتا رہی تھی۔ بانو آپا جو میری دوست تھیں کہنے لگیں اچھی خوراک فروٹ وغیرہ کھا کر یہ تو صحیح ہو جائے گی، لیکن بچے کا کیا کریں، کیسے کریں؟ اس وقت زیادہ ڈاکٹر تھے بھی نہیں اور نہ ہی لوگ جاتے تھے، ٹونے ٹوٹکے یا حکیم سے علاج کرواتے تھے۔ یہی سوچ کر کہ حکیم صاحب کو دکھاتے ہیں
दूसरे तीसरे दिन पर काम डाल दिया गया। ज़चगी में मैं जा नहीं सकती थी। चौथे दिन हम दोनों मियाँ बीवी बेटे को लेकर निकल गए। किसी ने हकीम का पता बताया था, वो हमें नहीं मिल रहा था। हम बहुत थक चुके थे। मुझसे कमजोरी की वजह से चला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए एक जगह रुक गए। मैं तकलीफ से रो रही थी। बच्चा गोद में था। सामने नजर पड़ी, एक छोटी सी दुकान नजर आई। दुकान में छोटी सी मेज रखी हुई थी और सामने एक कुर्सी थी। उस कुर्सी पर कोई बुजुर्ग बैठे थे। हम उनके पास गए और उनसे हकीम के बारे में पूछा। वो कहने लगे, यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गई। उन्होंने बच्चे को देखा और कुछ लिखने लगे। कहने लगे, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था, ज़चगी में हवा वगैरह लग जाती है, घर में बैठो। अब तुम 40 दिन तक मेरे पास मत आना, अपने मियाँ को भेजना। मैं तुम्हें तावीज़ दूंगा, अभी कच्चा तावीज़ दूंगा और 40 दिन के बाद पक्का तावीज़ दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल सुबह अपने मियाँ को भेजना। हम लोग वापस घर आ गए। सुबह तुम्हारे अब्बू जाने लगे। मुझसे कहने लगे, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, तुम आराम करो। मैं उठने लगी तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था। वो चले गए। अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था और ना ही उठा जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बोझ तले दब गई हूँ और मेरा गला जकड़ लिया है, जिसकी वजह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आंखें खुली थीं, सब देख रही थीं और महसूस कर रही थीं, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद मेरी पड़ोसन कुछ लेने आई। वो कोई चीज़ मांग रही थी। उसने मुझे देखा कि ये कुछ बोल नहीं रही है और टुकर टुकर देख रही है, तो वो भी घबरा कर चली गई। जब तुम्हारे अब्बू तावीज़ लेकर घर आए तो एक तावीज़ घर के दरवाजे पर लटकाया और एक बच्चे के बाजू पर बांध दिया। एक तावीज़ मेरे बाजू पर बांधा तो मेरा जिस्म हल्का हो गया और ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने फौरन उठकर घर का काम वगैरह शुरू किया और अपनी हालत तुम्हारे अब्बू को बताई, तो वो कहने लगे, अच्छा हुआ मैं चला गया था, तुम्हारी हालत देखकर नहीं जाता तो ये काम रुक जाता। पड़ोसन भी आ गई थी। कहने लगी, अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इतनी जल्दी कैसे सही हो गई? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। रात को जब सोने लेटी तो ख्वाब में एक औरत नजर आई। वो बहुत बीमार लग रही थी और मुझसे कह रही थी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, फिर मुझे क्यों तकलीफ दी है? मैं उसे देखती रही तो वो भी ये कहकर चली गई कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी। शायद ये तावीज़ का ही असर था। अब बच्चा भी कुछ बेहतर लग रहा था, क्योंकि जब उसकी पैदाइश हुई थी वो बेसुध पड़ा रहता था, न रोता था न कुछ पीता था। अब हिलने जुलने लगा तो कुछ इत्मीनान हुआ। थोड़े दिन सुकून से गुजर गए थे कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। हम लोग उसे अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए तो पता चला कि उसको सरसाम हो गया है। मैं उसकी हालत देखकर रोने लगी तो मुझे याद आया कि मुझे उस औरत ने कहा था कि एक चीज़ दे रही हूँ जो 3 महीने में वापस ले लूँगी। ये ख्याल आते ही मुझे और रोना आया। मुझे लग रहा था कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा। सोच रही थी कि काश ये घर हम छोड़ ही देते। दोबारा दादा मियाँ से मिले थे, तब भी उन्होंने ये घर छोड़ने के लिए कहा था। 3 बेटियों के बाद ये बेटा अल्लाह ने दिया था, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं था। अब हमने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे अब्बू दोबारा उन बुजुर्ग के पास गए जिस जगह पर वो उन्हें मिले थे। उन्हें वो जगह तो मिल गई थी, लेकिन वो कोठरी नहीं मिल रही थी। लोगों से पूछा तो वो भी ना बता सके। कहने लगे, हम काफ़ी अरसे से यहाँ हैं, हमने तो यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं देखा। तुम्हारे अब्बा थक हार कर वापस आ गए। उस वक्त डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। 1.25 महीना भी हो चुका था और बच्चा भी सही हो गया था। अस्पताल में हम लोग फैसला कर चुके थे कि अब घर नहीं जाएंगे, वापस कराची चले जाएंगे, और हम कराची आ गए। वो घर भी छोड़ा और कराची में अपना कारोबार शुरू किया। दोनों देवर भी कारोबार में शामिल हो गए और सबके अपने अपने घर और कारोबार में मसरूफ़ हो गए। अब मेरे 5 बेटे और 4 बेटियां हैं जो अपने घर में आबाद हैं। हैदराबाद के उस इलाके में फ्लैट बन गए हैं। सब कहते थे पाकिस्तान बना था तो उस जगह पर एक शमशान घाट था। पाकिस्तान बनने के बाद
یہاں گورنمنٹ نے کوارٹر بنا دیے تھے، شاید اسی لیے وہ جگہ روحوں کا مسکن تھی جو یہ جگہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اب کیا حال ہے وہاں کا مجھے معلوم نہیں، کسی کو پتہ ہو تو ضرور بتائیے۔